اے اللہ نہ بنا میرے اس حج کو آخری زیارت گاہ اپنے گھر کی، اور اگر تو اس کو آخری زیارت بنائے تو اس کا بدلہ جنت عنایت کر۔ ولكل راج ثوابا ولكل ملتمس لما عندك جزاء۔ حج کے مناسک پورے ہو گئے، اللہ کے شہدائیوں تم گناہ سے پاک ہو گئے، تمہاری خطائیں غفور الرحیم نے بخش دی۔ اب نماز کو قائم رکھو، احکام الہی کی پابندی کرو، سنت رسول پر عمل کرو، اور نیکی و سچائی کو اپنا مقصد حیات بنا لو۔ رجاء لما عندك فلا تخيب یا حج کے مناسک ختم ہو چکے ہیں، اب رسول کے شہدائی، انسانیت کے سب سے بڑے محسن، سلطان کونین، سید المرسلین، پیغمبر الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، والشمس والضحیٰ سے میرا سلام کہنا، عالم کے دلربا سے میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام۔ اس آفتاب کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جو فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا، جس کی کرنوں میں داہنی جانب شریعت الہی کا نور اور کتاب مبین تھی، اور بائیں جانب قیام عدل کی میزان، جس کا طلوع کائنات میں ظلمت کی شکست اور روشنی کی دائمی فیروز مندی تھی، اس آفتاب توحید نے طلوع ہوتے ہی تفریق کی تمام تاریکیوں کو مٹا دیا۔ اس کی روشنی کی فیضان بخشی نے عرب و عجم کی کوئی تمیز باقی نہ رہنے دی۔ اللہ کی ربوبیت کی طرح اس کی رحمت بھی عام ہے، وہ رب العالمین ہے اور اس کی راہ کی طرف دعوت دینے والا رحمت للعالمین ہے۔ اس جگہ وہ مقدس اور متبرک مقام ہے جہاں اللہ کے پیارے، یتیموں کے والی، مظلوموں کے ساتھی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، اپنے دو رفیقوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ رحمت عالمین سلام علیک، راحت عاشقین سلام علیک، کعبہ عارفین سلام علیک، قبلہ سالکین سلام علیک، جان نوح و کلیم و آدم و خضر خاتم المرسلین سلام علیک۔ السلام عليك السلام عليك يا نبي الله يا نبي الله السلام عليك السلام عليك يا صفوة خلق الله يا صفوة خلق الله السلام عليك السلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله یہ اللہ کے اس محبوب کا روضہ اقدس ہے جس نے آدمی کو انسانیت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ اخوت، محبت، مساوات، رواداری، الفت اور حسن سلوک کا سبق دے کر ان بتوں کو توڑ دیا
جو پتھر کے ہو کر بھی انسانوں پر خدائی کر رہے تھے۔ قانون کی برتری، انسان کا احترام، عورت کی عصمت، حاکم کی اطاعت، قوم کی دولت، زمین کی ملکیت، معاشرے کی عزت، علم کی بصیرت کے لیے قانون تیار کیے۔ ان شہنشاہوں کو خدا واحد کے حضور سربا سجود کر دیا جو ہاتھوں میں تلواریں لیے انسانوں پر خدائی کر رہے تھے۔ اے شفیع امم سلام علیک، محترم محتشم سلام علیک، اپنی امت پہ کیجئے للہ ایک نگاہ کرم، سلام علیک، آپ ہی پر نگاہ ہے سب کی، دور کیجئے علم، سلام علیک۔ یہ ہے مسجد نبوی کا وہ مقدس حصہ جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اسی مقدس مقام پر محراب نبوی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شہنشاہ کونین امامت فرمایا کرتے تھے۔ محراب کے قریب منبر ہے جہاں داعی حق وحی الہی کی ترجمانی اور انسانی سعادت و ہدایت کے وعظ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں اہل صفہ دین کی تعلیم میں منہمک رہا کرتے تھے۔ اسی جگہ قرآن پاک کا درس دیا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ مسجد نبوی کا ایک ایک ستون اللہ کی سچائی کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی صداقت کا گواہ ہے۔ اسی مسجد سے عرب کے صحرا نشینوں نے توحید، معرفت، طریقت، شریعت اور حقیقت کا علم حاصل کیا۔ یہی وہ عظیم درس گاہ ہے جس نے دنیا کو تہذیب اور تمدن سکھایا۔ اسی مقدس مسجد سے بے مثل فوجی جرنیل، بے نظیر فاتح، بلند ترین سیاستداں اور مدبرین نکلے۔ اسی دربار سے حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت خالد بن ولید فاتح عالم بن کر نکلے، جنہوں نے زمین کے جغرافیہ اور اس کی خشکی و تری کی حدیں تبدیل کر دی، جنہوں نے ایک نئی تاریخ، ایک نئی تہذیب، ایک نئے تمدن اور ایک نئی معاشرت کو جنم دیا، جنہوں نے زمین کے بسنے والوں کو خدا واحد کا پیغام پہنچایا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے روم اور شام، ایران و مصر، عراق و عجم کی فتوحات کا اعلان کیا گیا۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں قیصر و کسریٰ کے دبدبے نے دم توڑ دیا۔ یہی وہ مقدس ترین مسجد ہے جہاں سے اسلام کی نورانی کرنیں تمام دنیا پر پھیلتی چلی گئی، اور جس میں 1400 برس سے لا تعداد مسلمان رب دو جہاں کے حضور سربس سجود ہوئے۔ مسجد نبوی کا ایک ایک گوشہ خود اپنی تاریخ ہے، وہ تاریخ جس نے انسانیت کو ضیاء بخشی، وہ تاریخ جس نے انسان کو اخوت اور مساوات کا سبق دیا، وہ تاریخ جس نے کفر کی تاریکیوں کو ایمان کی روشنی میں تبدیل کر دیا۔ آپ بدر الدجا، آپ شمس الضحا، آپ کہف الورا، آپ نور الہدا، آپ آقا کل، آپ ختم الرسل، آپ مشکل کشا، آپ خیر البشر۔ اگر تم دولت مند ہو تو مکے کے تاجر کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان کونین کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر شکست کی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر جوان ہو تو مکے کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر شوہر ہو تو ختیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو
تو فاطمہ کے باپ اور حسن اور حسین کے نانا کا حال پوچھو۔ اگر ثالث ہو تو کعبے میں حجر اسود کے جماؤ، اگر استاد ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم کو دیکھو، اگر واعظ ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر عدالت کے قاضی ہو تو مدینے کے منصف کو پڑھو۔ غرض تم جو بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور ایمان کا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کے خزانوں میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو تاکہ دین اور دنیا میں سرفراز ہو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد